پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ ادھر مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ یہ معمولی مسئلہ نہیں کہ ہم اسے اختلافی کہہ کے مسلکی اور گروہی بات کہہ کے اس کو نظر انداز کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق فی صلاتہ، چوروں میں بدترین چور وہ آدمی ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے، نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی چوری کیسے؟ وہاں کون سے پیسے ہوتے ہیں نماز کے اندر؟ نماز کی چوری کیا ہے؟ فرمایا لا یتم رکوعہا وسجودہا، اگر نماز کے ارکان صحیح ادا نہیں کرتا تو نماز کا چور ہے، نماز کی چوری کرتا ہے، اور یہ چوروں میں بھی بدترین چور ہے۔ لوگوں کے مال چرانے والے آدمی، پیسہ پائی لوٹ لینے والے آدمی ٹھیک ہیں، وہ برے ہیں، لیکن بدترین آدمی یہ ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ارکان کی ادائیگی پوری نہیں کرتا، یہ بدترین چور ہے۔ چور کی سزا جانتے ہیں نا؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ دنیا کا پائی پیسہ چوری کرنے والا، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ تو جو بدترین چور ہو اور نماز کی چوری کرے اس کی سزا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک دوسرے صحابی بیان کرتے ہیں ایک دوسری حدیث۔ ہم مسجد میں اللہ کے نبی کے پاس تشریف بیٹھے تھے، اللہ کے نبی ہمارے اندر تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی مسجد میں آیا اور اس نے مسجد میں نماز پڑھی۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کرتا ہے السلام علیکم۔ سلام عرض کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ صحیح حدیث ہے، جاؤ واپس نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں کے سامنے مسجد نبوی میں صحابہ کی موجودگی میں نماز پڑھ کے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ دوبارہ پھر گیا، اس نے نماز پڑھی، پھر آ کے سلام عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس، تو نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھ کے آؤ۔ تیسری بار پھر ایسا ہوا، پھر وہ عرض کرتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا تو دیجئے، میں تو اس سے زیادہ اچھی نہیں پڑھ سکتا، جو مجھے آتی تھی میں نے پڑھ دی، اور میرے پڑھنے کے باوجود آپ فرماتے ہیں آپ نے نماز نہیں پڑھی، مجھے وہ نماز کا طریقہ سمجھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے نماز کا طریقہ سمجھایا کہ نماز پڑھتے ہوئے نماز کے ارکان کی ادائیگی صحیح طور پر کرو، اطمینان سے کرو، برابر ہو جاؤ ہر رکن کی ادائیگی کرنے میں۔ اگر ارکان کی ادائیگی کرنے میں تم اطمینان نہیں کرتے اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر تم نماز نہیں پڑھتے تو گویا کہ پڑھی بھی نہ پڑھی ہے، پڑھی بھی نہ پڑھی ہے۔ فلم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک آدمی کو دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، اور وہ بھی اپنی من مانی نماز پڑھتا ہے، دھیان نہیں رکھتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع کس طرح تھا، سجدہ کس طرح ہے، کس طرح نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھی، حضرت حذیفہ نے پیار سے اپنے پاس بلا لیا، فرمایا بھائی منذ کم تصلی هذه الصلاۃ، بھائی کتنی دیر سے اس طرح نماز پڑھتے ہو؟ قال منذ 40 سنہ، اس نے کہا جی 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، پکا نمازی ہوں۔ 40 سال۔ حضرت حذیفہ فرمانے لگے ما صلیت منذ 40 سنہ،
تو نے 40 سال سے نماز نہیں پڑھی، تو 40 سال کا بے نماز ہے۔ اور اگلا کلمہ بہت ہی عجیب، وَلَوْ مِتَّ وَأَنْتَ تُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ لَمِتَّ عَلَى غَيْرِ فِطْرَةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے جس طرح تو نے یہ پڑھی ہے، اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے تجھے موت آ جائے، تیری موت اس دین کے اوپر نہیں ہوگی جو دین اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ صحابی رسول حضرت حذیفہ کا یہ فتویٰ، اللہ کے نبی کی وہ حدیث، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً، لوگوں میں بدترین چور۔ پچھلے درس میں آپ نے سنی تھی، جو نماز پڑھتے ہوئے وضو اچھی طرح نہیں کرتا، نماز کے وقت کا لحاظ نہیں رکھتا، نماز کی ادائیگی میں رکوع سجدے پورے صحیح نہیں کرتا، وہ نماز ایک گندے کپڑے میں لپیٹ کے اس کے منہ کے اوپر دے ماری جاتی ہے، اور نماز اس کے لیے بد دعا کرتی ہے، ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اللہ تجھے اسی طرح برباد کرے جس طرح تو نے مجھے برباد کیا ہے۔ بھائیو، یہ ساری حدیث سامنے رکھو، یہ ساری باتیں سامنے رکھو، اور پھر مجھے بھی چاہیے میں اپنی نماز کو نبوی آئینے میں دیکھوں، میری نماز اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں کتنی مماثلت ہے، کتنی مخالفت ہے، کتنی میری نماز صحیح ہے، کتنی میری نماز غلط ہے، اور کتنا میں نماز کا چور ہوں، کتنا میں نماز کی حفاظت کرنے والا ہوں۔